بہرحال ایک آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، والدین زندہ ہیں، وہ پہلے فوت ہو گئی، ان کا کیا ہے، وہ ختم ہو گیا، ان کا کوئی حصہ نہیں، جو زندہ ہے ان کو حصہ ملے گا۔ مہربانی پتہ نہیں کون ہے، کوئی لڑکی ہے بدل بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کیونکہ آج کل تو نئے نئے نام ہیں نا جی، عجیب عجیب نام ہیں، آفرین، نیہا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو سرکار دو جہاں کی بیٹیوں کے نام بھی پسند نہیں ہیں، پسند ہوں تو رکھے نا، سرکار کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، جن کا قرآن نے ذکر کیا، ان کے نام بھی پسند نہیں ہیں، صحابیات کے نام بھی پسند نہیں ہیں، یہ نئے نئے نام ڈھونڈیں گے کہ ایسا کوئی نام ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا، ایک آدمی نے مجھے، کئی پرانی بات ہے، حج کے موقع پہ بڑا تنگ کیا، جی میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، مجھے ایسا نام بتائیں کہ پوری دنیا میں ایسا نام کسی کا نہ ہو۔ یار کوئی نام رکھ لو بس، کہا نہیں حضرت مہربانی کریں، آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، ایک نام بھی نہیں بتا سکتے، لیکن نام ایسا ہو جو دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا ابلیس کسی نے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ تمہارا بیٹا نرالا ہی ہوگا نا جس کا نام ایسا کسی نے رکھا ہی نہیں۔ پھر بیچارہ اللہ والا ناراض ہو گیا، ویسے ہی چلا گیا۔ تو یہ ایک غلط رواج ہے۔ اللہ کو تو وہ نام پسند ہیں جن میں عبدیت کا اظہار ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، جس میں عبدیت، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا۔ اور جتنے صحابہ کے نام ہیں ان کے اندر بھی، ویسے یاد رکھے کہ عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ مردوں کے نام ایسے رکھتے تھے جس سے دشمن پہ روب پڑے، عورتوں کے نام ایسے رکھتے تھے جس میں خوبصورتی جھلکی ہو، وردہ ہے یعنی گلاب کا پھول ہے، ریحانہ ہے، جیسے ببری کی بوٹی ہوتی ہے خوشبو والی، اور مردوں کے نام کہ اسد ہے، فہد ہے یعنی شیر ہے، تاکہ دشمن پر روب پڑے۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا، لیکن بہرحال میں نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا، سورج نکلنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھ لی ہے تو جیسے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہاں جائز ہے نماز، تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو تاکہ حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ مسجد الحرام میں نماز کا 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد اقصی میں 500۔ پھر یاد رکھیں یہ 1 لاکھ اصل بات نماز کے آداب اور رعایات اور خشوع اور خضوع پہ ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، ثواب ہوتا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پھر وہاں لاکھوں کا حساب نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو اللہ سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، وقت کی پابندی ہو، ادائے ارکان ہو۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پہلے 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 فرض ہے، پھر 4 رکعت سنت ہے۔ داڑھی چھوٹی نہ کروائیں، 1 مشت ہو کم از کم۔ میقات کس جگہ کا نام ہے؟ میقات ذوالحلیفہ ہے، میقات جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، ذات ارق ہے، مسجد عائشہ ہل میں ہے، یعنی حرم کے باہر ہے۔ بہرحال ایک عورت نے گھر سے حیض روکنے کی گولیاں استعمال کی، 2-3 دن کے بعد اسے داغ آ جاتا ہے، اسے کم و بیش 13 دن ہو گئے، وہ مسجد جا سکتی ہے، 10 دن کے بعد زیادہ حیض ہوتا ہی نہیں، یہ انہیں گولیوں کا عذاب ہے۔ تم نہ کھاتی نہ وقت پہ حیض آگے ختم ہو جاتا۔ اب تو آپ بھی کر سکتی ہے، مسجد جا سکتی ہے، 10 دن سے زیادہ حیض ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال اپنے یا بچی کے بال لٹ لے کے کاٹی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔
دم تو نہیں پڑے گی، لیکن بال سب کٹھے کر کے آخر میں جب پہنچے تو ایک پور کے برابر کاٹے، تاکہ بالوں کے سارے سرے کٹ جائیں۔ یا تو آپ نے یوں کاٹا، باقی تو سرے رہ گئے نا، اب بھی کاٹ لو ورنہ دم آپ پڑ جائے گا۔ ابھی آپ پہ دم نہیں ہے چونکہ آپ نے کاٹا تو ہے نا بال بھرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے کرام کے لیے بھی کوئی آپ البم تیار کریں، جیسے قصص الانبیاء ہے، خلفائے راشدین ہے، دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں تو ایک درس ہے نا، مثلا ابن کثیر، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا کہ درمیان میں اور کوئی چیز شروع کر دوں۔ صبح کے درس میں الحمدللہ تفسیر جلالین ہے اور سنن ترمذی ہے۔ وہ تو البم تب بنے تھے جب ڈاکٹروں کے خطاب کے لیے میں مسجد میں جا کے انہیں 1 گھنٹہ دیتا تھا، تو وہاں وہ سارا کام ہوتا رہا، حرم میں تو نہیں ہو سکتا۔ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے جو فرض کے بعد سنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، اور واجب وہ ہے جو حضور نے کبھی حضر سفر میں اور نہ چھوڑا ہو، جیسے وتر ہے، حضور نے سفر میں بھی پڑھے ہیں، گھر میں بھی پڑھے، معنی ہے کہ وہ واجب ہے۔ ساری مخلوق کو، سب کو اللہ جنت نصیب کرے۔ امام مہدی کے آنے میں کتنا وقت ہے مجھے ملے تھے، بتایا تھا مجھے، اللہ کو پتہ ہے آئیں گے، لیکن کب آئیں گے اللہ عالم۔ ایک مہدی شیعہ کا بھی ہے، وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اس مہدی کو ہم نہیں مانتے، اسی لیے ان کے ہاں یہ دور جو گزر رہا ہے نا غیبوبت کبریٰ ہے، یعنی بڑا امام غائب ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جب جمعہ ہوگا یا عید ہوگی یا نماز ہوگی تو ان کا امام جو ہے نا مصلی یہاں ہوگا، وہ ادھر کھڑا ہوگا، مصلی خالی چھوڑ دے گا، کیونکہ مصلی تو امام کے لیے ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے، اور امام غائب ہے۔ بھئی امام ہے کہاں؟ وہ کہتے ہیں یہ غار میں۔ بھئی وہ غار کا کوئی پتہ کہتے ہیں سندین میں وہ غار ہے، بھی اس کا کوئی نام کہتے ہیں، ہاں جی اس کا نام ہے سر من رآ، جو بھی دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ تو تم نے نہیں دیکھا امام صاحب کو جا کے پکڑ کے لے آتے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، تم چھپے بیٹھے ہو، وہ تو ایک ڈھونگ ہے۔ اچھا پھر امام انہوں نے جو بنایا نا، وہ کہتے ہیں وہ حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو 100% جھوٹ ہے۔ ایک ہے حقیقی مہدی جس کے بارے میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور میری ہی نسل سے ہوگا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے وہ اعلان کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں پہ اللہ ملک فتح کریں گے۔